مارخور کے شکار پر مبنی ایک مہم جو سنسنی خیز مگر سبق آموز کہانی۔ برفانی پہاڑ اور مارخور۔ شمال کے بلند و بالا پہاڑوں پر سرد ہوا سیٹیاں بجاتی پھر رہی تھی۔ برف چٹانوں سے لپٹی ہوئی تھی اور نیچے گہری وادیاں خاموش کھڑی تھیں۔ اسی خاموشی کو چیرتا ہوا دانش نامی ایک مہم جو آگے آگے بڑھ رہا تھا۔ دانش نے بچپن سے ہی مارخور کے قصے سن رکھے تھے۔ بلند پہاڑوں کا بادشاہ، مڑے ہوئے سینگ، تیز نظر اور بے مثال پھرتی کا مالک مارخور۔ آج وہ پہلی بار مارخور کو دیکھنے اور اس کے شکار کی مہم پر نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مقامی گائیڈ یا رہنما رحمت تھا جو پہاڑوں کو ہتھیلی کی طرح جانتا تھا۔ وہ پہاڑوں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ رحمت نے آہستہ سے دانش سے کہا، مارخور کو دیکھنا آسان ہے مگر اس کے قریب جانا نہیں۔ وہ صرف طاقت سے نہیں، عقل سے بھی بچتا ہے۔ کئی گھنٹوں کی چڑھائی کے بعد انہوں نے ایک چٹان پر مارخور کو بڑے شان سے کھڑے دیکھا۔ سورج کی روشنی اس کے سینگوں پر پڑ کر چمک رہی تھی۔ وہ وقار سے پہاڑ کو دیکھ رہا تھا، جیسے سب کچھ اس کی نگرانی میں ہو۔ وہ یوں سر اٹھائے کھڑا تھا۔ دانش نے بندوق سنبھال لی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے مارخور نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سیدھی دانش پر جا ٹھہریں۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اچانک پہاڑ سے پتھر سرکنے لگے۔ مارخور بجلی کی طرح اچھلا، ایک چٹان سے دوسری چٹان پر، اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دانش کا ہاتھ کانپ کر رہ گیا۔ اس نے بندوق نیچے رکھ دی۔ اس کے رہنما رحمت نے دھیرے سے کہا، یہ پہاڑوں کا اصل مالک ہے۔ اسے مارنا بہادری نہیں، اسے سمجھنا بہادری ہے۔ دانش نے گہری سانس لی۔ اسے اپنے گائیڈ کی بات سن کر یہ احساس ہوا کہ اس مہم کا مقصد شکار نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ فطرت کی عظمت کو قریب سے دیکھنا تھا۔ وہ خالی ہاتھ مگر بھرا دل لے کر واپس اپنے گھر کو لوٹا۔ تو دوستو، اصل مہم تو وہی ہے جو طاقت کے بجائے شعور کا انتخاب کرے اور فطرت کو فتح نہیں، حفاظت سمجھے۔ مارخور کی کمی اور ان کی نسل کے ختم ہونے کے اندیشے کے تحت اس کے شکار سے بچنا چاہیے اور ان کی نسل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ جانور پہاڑوں کی شان ہے۔ اس کے بغیر پہاڑوں کی شان میں کمی آتی ہے۔
یقیناً آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔